السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بورڈ نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ زیگن عباس، پروگرام ٹی وتھ بورڈ کے ساتھ۔ آج کے ہمارے جو مہمان ہیں قمر عباس مانی صاحب ہیں، بورڈ نیوز کے سی او بھی ہیں اور سینئر صحافی ہیں فیصلہ کے۔ آج بلا کسی تنقید کے ہم ڈسکشن کو آغاز کرتے ہیں۔ قمر صاحب یہ بتائیے گا کہ سیاسی صورتحال جو ہے اس وقت بڑی گمبھیر ہو چکی ہوئی ہے پاکستان کی، اور اسپیشلی کچھ امیدیں تھی لوگوں کو میاں صاحب کے آنے کے بعد، لیکن وہ بھی سیاسی لوگ جو ہیں، سیاسی تجزیہ نگار ہیں، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ جو ایک امید وہ بھی دم توڑتی جا رہی ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے نواز شریف کچھ بہتر بن سکتے ہیں یا کچھ امید کی کرن نظر آتی ہے آپ کو؟ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں زیگن بھائی، اور آپ کے پروگرام کے توسط سے چلے مجھے بولنے کا موقع ملا ہے، اور بورڈ نیوز ایچ ڈی کے لیے یہ پروگرام ایک بڑا اچھا اضافہ بھی ثابت ہوگا، اور بات اس میں سیاست کی ہوتی ہے۔ تو آپ نے ایک سوال کیا ہے کہ نواز شریف کے آنے سے، تو اس پہ تو میں صرف ایک بات آپ سے زیگن بھائی کہنا چاہوں گا، کیونکہ مجھے اگر نواز شریف کی سیاست کی بات کریں یا اس کے آنے کی بات کریں تو مجھے کہیں پہ بھی اس کی خوشی نہیں ہوئی اس کے آنے کی۔ ہاں، اگر وہ پہلے آ جاتا نا، جب وہ بہت زیادہ یہاں سے بیمار ہو کے گئے ہیں اور ایک 50 روپے کے اسٹامپ کے اوپر گئے ہیں، تو وہ اگر آ جاتے تو پھر وہ سیاسی ہیرو تھے کہ اگر واپس آتے تو پھر بہت ساری چیزوں کو وہ ٹھیک کر سکتے تھے۔ ان میں ابیلٹی ہے، میں زیگن بھائی یہ کہنا چاہوں گا، کیونکہ اگر انالیسس کریں تو ان میں ابیلٹی ہے، لیکن اب جو حالات بن گئے ہیں، اب جو حالات ہیں ملک کے، مطلب اگر آپ مہنگائی کو لے لیتے ہیں یا معاشرت کو، مطلب معاشرت اور مہنگائی کا جو ایک میچ پڑا ہوا ہے نا، اس میں مجھے نہیں لگتا کہ نواز شریف کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہوگی تو وہ سارے نظام کو سارے۔ اچھا میں صرف یہاں پہ جو ہے نا بڑی گہری نظر آپ کی سیاست پہ، یہاں پہ ایک چیز بڑی کامن ہے اور بہت سارے لوگ جو ذرا سا بھی شعور رکھتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ اب جو سیاست ہونی ہے نون لیگ کی اسپیشلی، وہ نہ تو شہباز شریف صاحب کی ہونی ہے اور نہ میاں صاحب کی خود کی ہونی ہے، بلکہ اسے پس پردہ جو ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہے ان کی ہی سیاست ہونی ہے، اور یہ نظر آ بھی رہا ہے، کیونکہ لاسٹ ایئر جب وہ صدر بنی ہیں اور اس کے بعد جتنے بھی فیصلے، اب آپ دیکھیں کہ ایک بڑا سوچنے والی بات ہے کہ اس وقت تک جتنے بھی فیصلے نظر آ رہے ہیں وہ سارے مریم نواز صاحبہ کے نظر آ رہے ہیں، یہاں تک کہ حمزہ شہباز جو ہے وہ بھی سکرین سے آؤٹ ہے۔ تو اب مجھے نہیں لگتا کہ میاں صاحب وہ سکت، اور وہ جس طرح عمر کی جس حصے میں پہنچ چکے ہیں وہ سکت ہے کہ وہ فیصلے کر سکیں گے۔ ان کا چہرہ تو سامنے ہوگا لیکن سیاست میرے خیال میں جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ ہوگی۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی، بڑا اچھا آپ نے سوال کیا، اور اس میں ایک بات مجھے زیگن بھائی یہ بتائیں کہ مریم نواز بیسکلی وہ جس لحاظ سے پبلسٹی رکھتی ہیں، جس لحاظ سے وہ مشہور ہیں، اس لحاظ سے ان کا سیاست کے ساتھ کوئی لنک اپ ہے، یا وہ سیاست کر سکتی ہیں، یا وہ اتنی بڑی جو سیاست کی بھاگ دوڑ ہے اس کشتی کو آگے لے جا سکتی ہیں، جس طرح کا ان کا مائنڈ سیٹ ہے، وہ جیسے لوگوں کو کیپچر کرتی ہیں، جیسے وہ لوگوں کو ٹریپ کرتی ہیں، اور جس طرح سے وہ ان کو مطلب نیچا دکھانے کی کوشش کرتی ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ سیاست وہ تو آلریڈی صاحب دیکھیں، چودھری نثار صاحب کی ایک مثال سامنے ہے، اس کے بعد پھر ابھی جو حالیہ مثال ہے شاد خاقان عباسی صاحب جو وہ پارٹی بنانے جا رہے ہیں، وہ تو سب کو نظر آ رہا ہے۔ لیکن بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اپنے اگریسو جو ان کا ہے رویہ، اس وجہ سے وہ مشہور ہیں، اور وہی ان کی ایک بنیادی حیثیت ہے کہ وہ پارٹی میں اگریسو جو ہے رویہ رکھتی ہے۔ لیکن پارٹی کو صرف اگریسو ہونا جو ہے وہ کافی نہیں ہے، اس کے لیے سمجھ بوجھ اور یہ چیزیں، تو یہاں پہ کہاں دیکھتے ہیں؟ بات آپ نے میرے سوال کا جواب آپ نے دے دیا کہ جو سیاست ہے وہ اگریسو ہونے سے نہیں چلتی، سیاست چلتی ہے حکمت عملی سے، یا حکومتیں چلتی ہیں حکمت عملی سے۔ کوئی پلان ہوتا ہے، کوئی اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ آپ نے عوام کے لیے کیا کرنا ہے، آپ جس کے مینڈیٹ کے ساتھ، ووٹ کے مینڈیٹ کے ساتھ آپ آئے ہیں جس سیٹ کے اوپر، اور آپ ملک کے لیے کیا بہتر کر سکتے ہیں، تو اس پہ ہونا۔ جو میں سمجھتا ہوں جو آپ کا سوال ہے کہ مریم نواز آپ کس جگہ پہ دیکھ رہے ہیں، یا وہ سارا بیک پہ کر رہی ہیں، اگر وہ بیک پہ رہیں گی تو یہ فرنٹ پہ نہیں رہیں گے۔ یہ میرا اچھا، یہ لیون پلینگ جو گیم ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہو رہی ہے پاکستان میں، یا اندھا دھند، اندھا قانون اور اندھا عدلیہ اور اندھا سب کچھ چل رہا ہے؟ جی، 11 پلینگ کی جو آپ بات کریں اس پہ کافی ساری ڈسکشن ہوتی رہتی ہیں مختلف چینل پہ، ابھی یہ ریسنٹلی اس کو کر رہے ہیں، مطلب ساری چیزیں اس پہ ابھی ساری چیزیں کھل کے نہیں۔ کہاں پہ جو لیول پلینگ ہے کہاں پہ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ لاہور میں دیکھیے کنونشن تھا، 50 بندوں کا وہ تک نہیں ہونے دیا، اور وہ جو پولیس آئی اٹھا کے لے گی سب کچھ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، مطلب اس پہ باتیں ہو رہی ہیں، اس پہ کوئی ڈسکشن ہوتی ہے، روز آپ ٹی وی چینلس پہ دیکھتے ہیں، مطلب ہر بندے کا اپنا اپنا ایک انالیسس ہے، تجزیہ ہے۔ تو مطلب یہ جو آپ نے ابھی کی کہ وہاں پہ ایک کنونشن تھا کونا میں، جی لاہور میں، تو اس کو کہنا اس میں انہوں نے نہیں، مطلب اس کو پہلے اجازت دی گئی ہے،
اور اس کے بعد وہاں پہ پولیس چلی گئی ہے اور انہوں نے ان کو رکوع کیا ہے، مطلب ان کے جھنڈے اور بینرز وغیرہ ان سے چھین لیے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ مجھے ایک بات بتائیں، یہ ملک ہمارا جمہوریت کے سائے تلے ہے نہیں ہے. 11 پلنگ کی بات مطلب آپ کس طرح سے آپ نے تو بات کو مذاق میں لے لیا، مذاق بن بھی چکے ہوئے ہیں ایک ملک کی بن چکے کہ جو اب اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیں جی. عدلیہ اس وقت جو ہے، میں تو فرینکلی یہ بات کروں گا ٹوٹلی، جو کوئی بندہ اس سے ڈس ایگری ہے وہ میرے سامنے ہے کہ کیا عدلیہ کے فیصلے جو ہیں وہ اس وقت جمہوری فیصلے ہیں؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ عدلیہ کے فیصلے جمہوری جو اس وقت ہو رہے ہیں؟ عظیم معزز عدلیہ کی آپ نے بات کی ہے، معزز عدلیہ. پھر آپ نے وہ بات کر دیتے ہیں کہ آپ پھر کہتے ہیں کہ جی آپ بات مذاق میں ڈال دیتے ہیں. ابھی جہاں تک ہم نے دیکھا ہے کہ جو عدلیہ کا کردار ہے، جہاں تک یہ ابھی چل رہا ہے، اس کی ایک فار ایگزامپل کہ ابھی نواز شریف صاحب آئے ہیں، انہوں نے اپنی پیشی بھگتی ہے. یہ وہ وہاں پہ جی ساری چیزیں پلانڈ تھیں عدلیہ کی. مطلب یہ دیکھیں نا کہ عدلیہ میں مطلب یہ انہوں نے کہا تھا ایک دفعہ، وہ مریم نواز کی بات میرے ذہن میں آ گئی، عمران خان صاحب کو کہ آپ بتائیں کیسے ہیں، آپ ٹھیک ہیں. تو اس کا ایک مطلب اس کو اتنا رگڑا گیا کہ جی وہ کون ہوتا ہے جج یہ پوچھنے والا کہ عمران خان صاحب آپ کیسے ہیں، آپ پہلے سے بہتر نظر آ رہے ہیں، آپ گڈ لک یا کچھ بھی، مطلب اس طرح کی چیزیں. تو یہ بحثیت قوم آپ قانون کی بات سر میں کروں سوری آپ میری بات قانون کی بات کریں، عدلیہ کی بات کریں، تو وہی عدلیہ ہے جہاں پہ عمران خان کے اوپر حملہ بھی ہوتا ہے، عمران خان کو گریبان سے بھی پکڑا جاتا ہے. تو ایک مجرم آیا 4 سال بعد اور اس کے اوپر پھول بھی نشاور کیے جا رہے ہیں، اور پھر اس کو ایک عزت رسپیکٹ بھی دی جا رہی ہے عدلیہ میں. تو سر یہ ہمارے جو موضوع. اچھا میرا ایک سوال بنتا ہے قمر صاحب، یہ بتائیے کہ اگر عام پاکستانی کی حیثیت سے میں اور آپ یا کوئی بھی تھرڈ پرسن جو ہے، آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں کچھ فیصلے ایسے بھی ہوئے ہیں، کچھ ہزاروں لاکھوں کیسز ایسے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں جن کے فیصلے تو آ چکے ہیں، لیکن جن کے متعلق فیصلے آئے وہ دنیا سے ہی جا چکے ہوئے ہیں، وہ دنیا سے بیچارے مر کر رخصت ہو گئے، فیصلے ابھی تک پڑے. مجھے سمجھ میں یہ نہیں آتی کہ عدلیہ پہ کس چیز کا پریشر ہے کہ اس طرح کے فیصلے فوراً آ رہے ہیں، لیکن عام عوام کے جو فیصلے ہیں، یا دوسری طرف لے جائیں بات ہو کہ دوسری پارٹیوں کے جو فیصلے ہیں وہ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. یار یہ اس پہ ڈسکشن کرنی ہے، اس پہ مسکرانا نہیں ہے، آپ نے اس پہ ڈسکشن کرنی ہے. یہ آپ پینڈنگ جو معاملات ہیں، لیکن آپ بڑے ہائی پروفائل کیسز کی بات کر رہے ہیں کہ جو پینڈنگ پڑے ہیں اور جو چلے. جمہوری ملکوں میں کوئی ہائی پروفائل نہیں ہوتے، جمہوری ملکوں میں عوام ہائی پروفائل ہوتی ہے، جمہوری ملکوں میں پبلک ہائی پروفائل ہوتی ہے. جمہوری ملکوں میں یہ نہیں ہوتا کہ میاں صاحب کے گلے میں ہار اور عمران صاحب قید میں. جمہوری ہوگا تو تب یہ بات ہوگی جو آپ کر رہے ہیں بھائی. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا آپ پھر وہی آپ جو سوال کر رہے ہیں مجھ سے اس کا جواب آپ کے پاس ہے. جب تک ہمارا ملک جمہوری نہیں ہوگا، جمہوریت نہیں ہوگی کہیں پہ، تو سر آپ فیصلوں کو کس نظر میں دیکھتے ہیں، کس تناظر میں دیکھتے ہیں، یا کس کو سزا ملی کس کو نہیں ملی، کسی کو کسی کے مر جانے کے بعد اس کو سزا ملی. تو سر یہ اس کو کیا کہتے ہیں آپ مجھے بتائیں، یہ جمہوریت تو نہیں ہے. آخری سوال میرا آپ سے، سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں عوام کے لیے کچھ بہتری ہو رہی ہے؟ ہاں جی، وہ بہتری میرا خیال اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے، جو میرا ایک انالیسس ہے وہ اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے کہ کچھ میاں صاحب کے آنے کی وجہ سے شاید عوام کو تھوڑا سا ریلیف دیا جا رہا ہے، کہ ایک جھانسا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سب سیٹ ہے. جھانسا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سب سیٹ ہے، سب ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ سب ٹھیک کر دیں گے میاں صاحب. لیکن سر مشکل ہے، یہ مجھے نہیں لگتا کہ کچھ اچھے دن آنے والے ہیں جب تک. اس میں ایک بات میں کرتا جاؤں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ آپ جب تک الیکشن میں نہیں جائیں گے، آپ انتخابی عمل اختیار نہیں کریں گے، آپ کے ملک کے حالات کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے. ٹھیک نہیں ہوں گے. جی بالکل. یہ صرف اور صرف ہماری نہیں بلکہ جتنے بھی پاکستانی عوام ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، جس طبقات سے بھی تعلق رکھتے ہیں، ان کا یہ ہی مطالبہ ہے کہ پاکستان میں الیکشن کا ہونا بے حد ضروری ہے. جب تک الیکشن نہیں ہوں گے تب تک جمہوریت جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوگی، اور جس ملک میں جمہوریت مضبوط نہیں ہے وہاں پہ عوام کے لیے کبھی نہیں سوچا جا سکتا. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.